آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت حسن بصری کے ایک مرید تھے داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ان کا زمانہ بڑا پاکیزہ زمانہ تھا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا خامند انتقال ہو گیا۔ اس کا چھوٹا سا اس کا بچہ تھا اس بی بی کا، اور اس بی بی کے جو ترکے میں حصہ آیا وہ 5 درہم یا 5 دینار تھے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ اب وہ بی بی نے کیا کیا، اس اللہ کی نیک بندی نے کیا کیا، ان 5 درہموں میں سے 3 درہم کا سوت لے کے آئی اور 2 درہم کا کھانا لے آئی۔ اب 2 درہم کا کھانا لائی، وہ کھایا، سوت اس کو کاتا، اور اس کی جو چیز بھی بنائی وہ بازار میں فروخت کی۔ جب فروخت کی بازار میں تو وہ 5 درہم کی فروخت ہوئی۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ 5 درہم کی، 2 درہم کی پھر روٹی لے آئی، 3 درہم کا سوت لے آئی۔ کہنے لگی اب اور محنت کروں گی اس کے اوپر، اب یہ 6 درہم کی بیچوں گی۔ وہ چیز بنائی، بنا کر اس کو رکھا۔ ذہن میں یہی تھا کہ بازار جاؤں گی، 6 درہم کی بیچوں گی، 2 درہم کا کھانا لے آؤں گی، 4 درہم بچیں گے، اس کا سوت لے آؤں گی، اس کا پھر زیادہ بناؤں گی، پھر 12 درہم کا بیچوں گی، پھر 18 کا بیچوں گی۔ ایسے کرتے کرتے ذہن بنا لیا اس نے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا، وہ جو اس نے کپڑا بنایا تھا، جو کچھ بھی بنایا تھا، اس کو چونچ میں لیا یا پنجوں میں لیا، لے کے اڑ گیا۔ اب کیا ہوا، اب بڑی عجیب بات ہے، وہ بی بی وہاں سے اٹھی، داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلی گئی۔ کہنے لگی داؤد طائی، تیرا خدا ظالم ہے یا پھر تیرا خدا رحم کرنے والا ہے؟ داؤد طائی کہنے لگے کیا بات ہے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی ساری رودات سنائی۔ رودات سنانے کے بعد وہ کہتی ہے اب بتاؤ حسن، اب بتاؤ داؤد طائی کہ تمہارا خدا ظلم کرنے والا ہے یا پھر تمہارا خدا رحم کرنے والا؟ داؤد طائی کہتے ہیں کہ اس کشمکش میں تھا میں کہ اس کو کیا جواب دوں، اس کو کیا اس کا جواب دوں، کوئی ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دستک دینے والے نے دستک دی۔ میں باہر نکلا تو 10 بندے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کا نام داؤد طائی ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا نام داؤد طائی ہے۔ کہنے لگے اچھا، سب نے اپنا اپنا تعارف کروایا۔ تعارف کروانے کے بعد کہنے لگے ہم لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے، اور سمندر میں سفر کرتے کرتے ہوا یہ کہ ہماری کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا۔ اب سارے لوگ اس سوراخ کو بند کرنا چاہتے تھے، ملاح سمیت ہم 11 لوگ تھے، 10 ہم تھے، اور ہم بڑے تاجر ہیں، ہم مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی روزی کماتے ہیں۔ تو ملاح نے کہا اب وہ سوراخ نہ بند ہو، ہم پانی بھی نکال رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ تو ملاح نے کہا کہ بھئی آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا، لگتا ہے ہمارا وقت آ گیا ہے، تم ایسا کرو سارے اپنے اپنے دل میں نیت باندھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے صحیح سلامت نکال دے تو ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کریں گے۔ اب ہم سب نے اپنے اپنے دلوں میں نیت کر لی، ارادہ کر لیا۔ اتنے میں جب جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا تو آسمان سے ایک پرندہ آیا۔ اس پرندے کے منہ میں وہ ایک کپڑا تھا، اس نے اوپر سے پھینکا، وہ ہمارے پاس آیا۔ وہ جو سوراخ ہم بند کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا، اس کپڑے کی وجہ سے وہ بند ہو گیا۔ اب ہم نے پانی نکال دیا، کشتی کنارے پر لگ گئی۔
دل میں ارادہ ہم سب نے ارادہ کیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بچا لیا تو ہم 1000 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ ہم ادھر آئے ہیں، یہاں سے پتہ چلا داؤد طائی، آپ کا پتہ چلا، 1 بندے نے، 2 بندے نے، 10 بندوں نے آپ کی گواہی دی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 10 بندوں کے 10,000 درہم ہے نا، یہ آپ جس کا حق ہے نا اس تک پہنچا دیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ سنیں اور وجد کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب کو پیدا فرماتا ہے۔ داؤد طائی کہتے ہیں میں پہلے پریشان تھا کہ اب اس کو عورت کو کیا جواب دوں جس نے آ کر سوال کیا اور کہا کہ مالک مہربان ہے یا پھر ظلم کرنے والا ہے۔ اب میں واپس آیا، وہ میں نے جیب میں ڈالے پیسے ان سے لے کے میں واپس آیا، میں نے آ کر کہا ہاں بی بی اب تو اپنی دوبارہ بات سنا۔ کہنے لگی پہلے تو سنائی ہے، اب پھر سننا چاہتے ہو، مجھے اس کا جواب دو۔ آپ نے فرمایا نہیں پہلے تو بات سنا۔ اس بی بی نے بات سنانی شروع کی، اس نے کہا کہ میں نے اس طرح 5 درہم میرے ترکے میں بچے، میں نے اس میں سے 3 درہم کا سوت لائی، سوت کو کاتا، اس کا کپڑا بنایا، اس کو بازار فروخت کیا، 5 درہم کا فروخت ہوا، میں وہ لے کر اس میں سے 2 درہم میں نے خرچ لیے، کھانا لے آئی۔ اب 3 درہم کا جو میں نے سوت کاٹ کے رکھا تھا اس کو اللہ فروخت کرنا تھا اور واپس لا کر اس میں سے جو بچنا تھا کھانا لانا تھا، وہ پرندہ لے گیا اور وہ اللہ کے حکم کے علاوہ تو لے کے جا نہیں سکتا۔ تو جب وہ اللہ کے حکم سے لے کے گیا ہے تو وہ اپنے بندوں پر ظالم ہوا یا پھر رحم کرنے والا ہوا؟ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیب سے 10,000 درہم نکالے اور نکال کر اس بی بی کے پاس رکھے اور کہا بی بی وہ جو تیرا کپڑا تو نے سود کاتا تھا، تو نے بازار فروخت کرنا تھا، فروخت کے بعد تو نے اس کے اوپر 5 درہم یا 10 درہم تو نے کمانے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کپڑے کی وجہ سے تجھے یہ 10,000 درہم دیے ہیں کہ اس نے دلوں میں ارادہ کیا انہوں نے کشتی میں کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے اس پرندے کو حکم دیا کہ اس عورت کا کپڑا اٹھا اور کشتی میں پھینکا، وہ کشتی میں پھینکا گیا اور پھر اس کشتی کو میرے شہر کے کنارے لگایا گیا، اور یہ اللہ رب العالمین نے 10,000 درہم ان جو تیری کمائی تھی، جو تیری ساری محنت تھی، اس کے بدلے میں عطا کیے ہیں۔ اب بتا کہ اللہ ظلم کرنے والا ہے یا پھر رحم کرنے والا ہے؟ تو وہ بی بی کہتی ہے، اب یہاں پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں دوستو اسباب پر متوجہ نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ وہ مسبب الاسباب وہ اسبابوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ سبب کو پیدا کرتا ہے، پریشان نہ ہوا کرو، اس مسبب کی بارگاہ میں رہا کرو۔ جب وہ مسبب الاسباب تمہارا ہے تو پھر سبب بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور سبب بھی جب پیدا ہوتے رہیں گے تو جب سبب پیدا کر دے گا تو پھر ہر کام ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ تو دوستو ان چیزوں کو کوشش کرو اور سمجھو کہ وہ مسبب الاسباب حقیقی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، چاہے تو غریبوں کی حاجت روائی کر سکتا ہے،